سمجھ نہیں آئی، کیا اس زمین پہ جس پہ ہم رہتے ہیں اس کے نیچے کوئی اور زمین ہے؟ اس کا پتہ نہیں لگا آج تک کہ اگر ہے یا 7 زمینیں ہیں، یا کیا اس کو یوں سمجھا جائے کہ جیسے اس دنیا میں 7 بر اعظم ہیں، تو کیا ہر بر اعظم کو ایک زمین کہا جائے، جیسے چین میں یا کہیں بھی، جیسے افریقہ کا جو وہ ہے اس کو ایک زمین، ایشیا کو ایک اور اس طریقے سے سمجھا جائے؟ کیا یہ بات ہے؟ کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی اور لوگ کنفیوز ہیں اس میں، فرمائیے۔ اچھا شبہ اٹھایا آپ نے جی۔ اس میں ایسا ہے کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی، مزے کی بات، آج جو سورۃ حامیم سجدہ ہم نے تلاوت کی ہے جی، اس میں اس مضمون کو ذکر کیا گیا۔ اچھا، ہاں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا کہ 2 دن میں زمین کو پیدا کیا، ہاں، اور 2 دن میں آسمان کو ٹھیک ٹھیک کیا، اور 2 دن میں فرمایا کہ زمین کے ساری غذائیں اور خوراک کے پیدا کیے، جی، کیونکہ اس لیے حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ نے اتوار اور پیر کو زمین کا ایک پیڑا بنایا روٹی کی طرح کا، اچھا، پیڑا بنا کے اس جگہ پہ رکھ دیا جہاں پہ آج مکہ ہے، مکہ مکرمہ جہاں پہ ہے، اچھا، اس جگہ پہ رکھا، اور پھر اس کو وہاں سے پھیلایا اور پوری دنیا کی زمین پھیل گئی، جیسے روٹی بناتے ہیں، روٹی بناتے ہیں، بالکل اس طرح پیڑے کو پھیلا دیا۔ جی جی، تو اس کو مکہ بھی اس لیے کہتے ہیں، مکہ کہتے ہیں ناف کو، اچھا، اور ناف اس لیے کہتے ہیں، ناف پورے بدن کا سینٹر ہوتا ہے نا، جی جی، ایسی وہ مکہ جو ہے پوری دنیا کا سینٹر ہے، مکہ کا لغوی معنی ہی ناف ہے، تو یہ بیلی بٹن، تو گویا کہ وہ پورے بدن کا سینٹر ہے، ایسے مکہ جو ہے پورے جو ہے دنیا کی زمین کا سینٹر ہے، تو اس کے اندر کعبہ جو ہے وہ اس جگہ وہ پیڑا پڑا ہے، کوئی کعبہ میں نے اٹھا ہوا ہونا، تو اس جگہ زمین اٹھی ہوئی تھی، اچھا، اس کو پھر اللہ نے پھیلایا۔ تو 2 دنوں میں تو اللہ نے زمین کو اس طرح بنایا، جی، اور پھر 2 دنوں کے اندر پھر اس زمین کو پھیلا کے اس زمین میں پہاڑ پیدا کیے، اس میں اقوات جو بتائے، اس کو اقوات سے غذائیں، اللہ نے زمین میں غذائیں رکھیں، جی، اس کے پھل پھول رکھے، آبشاریں رکھی، وہ 2 دن میں، وہ منگل اور بدھ تھا، اچھا، منگل بدھ میں یہ رکھا، جی، تو پھر جمعرات اور جمعے کو اللہ نے پھر آسمان بنائے، اچھا، 7 آسمانوں کو اللہ نے ترتیب سے سیٹ کیا، اچھا، اور جمعے کی جو آخری گھڑی تھی یعنی عصر سے مغرب کے درمیان، اس حصے میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اچھا، ہاں، اس لیے وہ جو گھڑی ہوتی ہے جمعے کی عصر سے مغرب، وہ قبولیت و دعا کا وقت ہوتا ہے، بڑی اہم گھڑی ہوتی ہے وہ، اچھا، اس میں اولیاء کاملین تو آدھا گھنٹہ پہلے مسجدوں میں آ جاتے ہیں یا گھروں میں اپنی دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں، عصر سے مغرب کا وہ وقت جو ہے وہ زبردست کو آدم کو پیدا کیا، جو تخلیق کائنات کی اصل جو دلہا تھا اس کی پیدائش ہوئی ہے، اب کائنات کا نظام شروع ہونے والا ہے۔ تو یہ ترتیب جو ہے اس کے اندر اللہ نے ذکر کی صورت میں۔ اور جہاں تک یہ سوال کہ بھی 7 آسمان تو یوں ہیں، زمین کیسے ہے، پہلی بات ہے کہ یہ 7 آسمان آپ نے ایسے کیسے مان لیے؟ کیا وہ دیکھا معلوم ہے کہ آپ نے خود ہی مان لی کہ ہاں خود ہی مان لی کہ 7ویں آسمان کا ذکر ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو وہاں پہنچا دے، بالکل بالکل، اس پہ چلو آپ نے ایک سینس بنا لی کہ چلو 7 آسمان یوں، حالانکہ دیکھے نہیں، وہ مخبر صادق کی خبر دینے سے ہم نے مان لیا۔ اور مزے کی بات، قرآن کریم میں 7 آسمانوں کا ذکر تو بہت ہے، لیکن 7 زمینوں کا ذکر صرف ایک جگہ پر ہے، صرف ایک جگہ ذکر کہ مثل ہن کہہ کے کہ زمین ہے، اس زمین کی مثل اور زمینیں بھی ہیں۔ اب یہ سوال، یہ اچھا شبہ اٹھایا کہ وہ نیچے ہیں یا یہ 7 بر اعظم الگ الگ ہے؟ ہاں بالکل، اصل میں وہ نیچے ہیں، وہ 7 بر اعظم الگ الگ نہیں ہیں، نیچے ہیں۔ وہ اس طرح کہ خود حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے نقل کی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے دنیا میں کسی کی ایک بالی زمین قبضہ کر لی، غصب کر لی، تو اللہ تعالیٰ وہ زمین اور اس کے نیچے 7 زمینوں تک جتنی زمین کا حصہ ہے وہ سارا اکٹھا کر کے اس کے گلے میں توق کی طرح ڈال دے گا اور اس کے وزن کو اٹھاتا ہوا جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب یہ سینس اسی طرح بنتی ہے کہ ایک بالی زمین یہاں ہے، اس کو اوپر سے کاٹنا شروع کریں تو 7 تک جائے، تو کتنی لمبی زمین بن گئی، وہ سارا ہار بن گیا، وہ ہار بنا کے گلے میں ڈال دیا، توق ڈال دیا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ زمین کے نیچے زمین ہے، تبھی تو اسی کو نیچے کاٹا جائے گا، اور نیچے کا لفظ بیان کیے ہیں کہ زمین کے نیچے تک 7 زمینوں کو کاٹا جائے گا۔ ایک روایت یہ، دوسری ترمذی کی روایت ہے، ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زمینیں بنائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اوپر سے پہلی زمین سے نیچے کی طرف کسی رسی کو لٹکا دے، کسی زنجیر کو نیچے کی طرف لٹکائے اور وہ زنجیر نیچے 7 زمینوں تک لٹک جائے، تو فرمایا کہ اللہ کو اس زنجیر کے لٹکے ہونے کا بھی علم ہے، اللہ کو اس کا بھی علم ہوگا کہ یہ نہیں کہ ظاہری والی نظر آئے اور نیچے 7 زمینوں والی نظر آئے، نہیں، اللہ ایسا علیم و خبیر ہے کہ اللہ کو ساری نیچے تک کی لٹکی زنجیریں تک نظر آئے گی۔
اس سے معلوم ہے اس میں بھی نیچے کا ذکر ہے جی اور زنجیر اوپر سے نیچے لٹکائی جا سکتی ہے، یوں پھیلائی تو نہیں جا سکتی بر اعظموں میں۔ تو ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ زمینیں اوپر سے نیچے ہی ہیں۔ اس لیے ایک روایت میں اشارہ ملتا ہے کہ جیسے آسمانوں کے فاصلے ہیں اسی طرح زمینوں کے بھی نیچے سے نیچے فاصلے ہیں۔ ایک زمین سے دوسری زمین تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ جیسے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، ایسے زمینوں کا بھی فاصلہ 500 سال کی مسافت، اس کے بعد دوسری زمین کا 500 سال، اس طرح 7 زمینوں تک آپ چلے جائیں، اتنی گہرائی ہے زمین کی اصل میں۔ 3500 سال کا فاصلہ طے کتنا کریں فاصلہ بنتا ہے تو آخری زمین پہ آخری زمین پہ پہنچتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس لیے تو احادیث میں آتا ہے کہ یہ جو زمین جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ زمین اور 7 زمینوں نیچے تک، یہ جہنم کا گڑھا یہی تو بننا ہے۔ نیچے ان کے زمین کے نیچے جہنم ہے، اچھا ہاں، اور جنتیں اوپر ہیں، اس لیے پل صراط کے ذریعے سے اہل جنت اوپر چلے جائیں گے، تو فاصلہ اور یہ نیچے زمینوں کو جہنم کی آگ بنا دیا جائے گا، جو جہنمیوں کے کٹ کٹ کے وہ اسی اس میں گریں گے۔ تو زمین اور اسی نیچے کا سارا حصہ جو ہے یہ سب جہنم کی آگ بننا ہے۔ اچھا وہ اس لیے اس کی گہرائی اتنی زیادہ ہے۔ اور اللہ نے مقدس جو چیزیں ہیں جیسے مساجد ہیں یا بیت اللہ ہے یا روضہ اقدس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ سارے کے ساری چیزوں کو اللہ اٹھا کے وہ جنتوں میں پیوند کر دیں گے، اچھا اور زمین یہ ساری جہنم کا گڑھا بن جائے گا۔ تو اس لیے یہی ہے، اور حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نیچے ساری زمینیں ہیں وہ اس طرح بر اعظموں کی شکل میں نہیں ہیں۔ اچھا، بہت خوب، بڑی یہ معلومات آپ نے دی تفصیل کے ساتھ، اور یہ تو کام کی باتیں ہیں جی ساری۔ بالکل بالکل۔ تو